الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچوں، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نازل کی تھی، اور پورا کرو میرا اقرار، تو میں بھی پورا کروں گا تمہارا اقرار، اور مجھے سے ڈرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ بما انزلت، جو قرآن میں نے نازل کیا ہے اس قرآن پر ایمان لاؤ۔ مصدقا، وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، ان کتابوں کی اور ان علوم کی تصدیق کرنے والا ہے، معکم جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کافر بہ، اور تم پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم لوگ میری آیتوں کے بدلے میں مت خریدو معمولی چیز، معمولی مال یا معمولی مول، معمولی بدل کے بدلے میں میری آیتوں کو مت بیچو۔ وإیایا فاتقون، اور تم مجھی سے ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط کو۔ وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ یہ سورہ بقرہ کی 40ویں آیت ہے، 41-42 تین آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں مخاطب بنا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل۔ ہمارا جلسہ چل رہا ہے مدرسے کا نیو گریس میں، آپ کو اطلاع دی، خصوصی سے اٹھ کے آیا ہوں، ابھی مولانا کا بیان چالو تھا، میں نے کہا آج تفسیر نارا نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ایک تو یعقوب نام ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے یعقوب، ایک تو یعقوب نام ہے اور دوسرے اسرائیل نام ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں صرف اللہ کے رسول ایسے ہیں جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور دوسرے یعقوب ایسے ہیں جن کے 2 نام ہیں۔ باقی کسی نبی کے 2 نام نہیں ہیں بلکہ ایک ہی نام ہے۔ تو ایک نام ہوا یعقوب، دوسرا نام ہوا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی سریانی زبان میں عبداللہ کو بولتے ہیں، اسرائیل عبداللہ کو بولتے ہیں، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے، یہود اور نصارہ، عیسائی اور جیو۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم یہود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں؟ یہ نصارہ یا عیسائی ہے یا کرسچن ہے، اور یہ دونوں مل کر بنی اسرائیل ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے ماننے والے یہودی بنے، انہی میں سے ایک شاخ نکلی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے ماننے والے عیسائی کہلائے۔ تو دونوں بنی اسرائیل ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 بیٹے تھے، 12 جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ تو انہی کی اولاد، یہ نبیوں کی اولاد اور رسولوں کی اولاد ہے یہ۔ اور زیادہ تر نبی انبیاء جو 1,24,000 نبی آئے، ان میں زیادہ تر انبیاء جو ہے وہ انہی میں تھے، اس لیے یہ نبیوں کا خاندان بن گیا، رسولوں کا خاندان بن گیا۔ ایک پرمپرا جب 1 2 3 4 مرتبہ چل پڑتی ہے تو پھر لگتا ہے کہ مولانا تو انہی مولانا کے خاندان میں سے ہوں گے، اور حضرت تو پھر انہی کے خاندان میں سے ہوں گے، اور رسول اور نبی تو پھر انہی کے خاندان میں سے ہوں گے۔ یہ پرمپرا چلتی ہے، جیسے انسان کی عادت ہے 1 سے 2 3 مرتبہ کوئی بات اگر ہو جائے تو پھر وہ ایریا کی منحوس یا بابرکت ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ آپ گھاٹی چھیتر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر جانے جاتی ہے، حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بلا ہے۔
حالانکہ سب سے بڑا بلا اور بلا والا اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ اپنا گھر ہے، اسپتال ہے، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ لاشیں اٹھتی ہے۔ پردادا پردادی نانی وہ بھی یہیں پر مری تھی، نانی بھی یہیں پر مری، دادی بھی یہیں پر کہا ہمارے گھر میں کیا ہوا، حادثہ و موت ہوئی، لیکن اس کو کوئی بھی چونکہ ہے وہاں سمجھو والی بات ہوتی ہے، اس لیے وہاں ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں کہ آپ گھاٹی چھیتر ہے، لیکن راستے میں چلتے ہوئے کہیں پر ایکسیڈنٹ میں اگر 1 مرا 2 مرا 3 مرے تو اب وہ ایریا ریڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ آپ گھاتی چھیتر ہے۔ ذرا قریب قریب آ جائیں گے تو قرآن کی تفسیر کا احترام ہے۔ ایسے ہی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ نسبت لگ جاتی ہے کہ آپ تو رسول انہی میں آئیں گے۔ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا کی سب سے بڑی دشمنی عیسائی اور یہودیوں کی اسی لیے ہے کہ ان کو یہ ظلم تھا، بھرم تھا کہ نبی اب ہمیشہ ہمارے میں سے آئیں گے۔ یعقوب کے 2 بیٹے ہوئے، ابراہیم کے بیٹے یعقوب جن کا دوسرا نام اسرائیل، اور پھر یعقوب کے 2 بیٹے ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے 2 بیٹے ہوئے، ابراہیم کے 2 بیٹے ہوئے اسحاق اور ایک اسماعیل۔ ابراہیم کے کتنے بیٹے ہوئے؟ اسحاق اور اسماعیل 2 بیٹے ہوئے، حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب ہے۔ میں نے اگر پہلے کہا تو غلط کہا کہ یا ابراہیم کے بیٹے یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہے۔ یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں یوسف بھی ہے اور یہودا بھی ہے، اور یہودا ہی کی نسل سے یہودی ہے، اسی طرف منسوب ہے۔ پھر ان میں چل کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو زیادہ نبی کن میں آئے؟ یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں آئے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ پرمپرا چل پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہونے والے ہیں، وہ چاہے ولی ہو یا شیطان ہو، اور دشمن ہو اللہ کا یا فرما بردار ہو یا اللہ کا نبی رسول ہو، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات تنے تنہا اللہ تعالیٰ۔ تو کسی میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی علم کو ہمیشہ نہیں چلاتا، ایک جگہ آ کر وہاں ختم کر دیتا ہے۔ کسی میں اللہ تعالیٰ بادشاہت ہمیشہ نہیں چلاتا، کسی میں آ کر عمارت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ نہیں چلاتا۔ یہ سب مخلوق ہے، اور باقی صرف خالق ہے، اور مخلوق نہ تھی نہ رہے گی ہمیشہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں یہاں مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی لوگ آگے انتظار کر رہے تھے، نبی آخر الزماں آئیں گے۔ ہمارے تورات میں موسیٰ علیہ السلام نے پیشین گوئی سنائی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، انہوں نے محمد کہا انہوں۔ اور کھجوروں کی بستی میں ہوں گے تو حج کو آئے کچھ لوگ خیبر میں 700 کلومیٹر مدینہ سے وہاں رک گئے کہ نہیں یہ بستی ہے وہ، کچھ لوگ مدینہ ہی میں رک گئے کہ نہیں یہ کھجوروں کی بستی ہے۔ تو یہ تو وہ قوم تھی کہ انتظار آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بسی تھی، لیکن کیا کریں کہ خاندانی رقابتیں اور خاندانی حسد جلن اتنی بری چیز ہے کہ امت کو بھی داؤ پر لگا دی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا نبیوں کا خاندان ہے یہیں پر آئیں گے، لیکن ایک فرسٹ اور لاسٹ نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہمارے چچا اسماعیل علیہ السلام، یہ اسحاقی اولاد ہے سب، وہ اسماعیل علیہ السلام جن کے پورے خاندان کے لوگ آج تک صدیوں سے بکریوں کے چرواہے رہے ہیں، گڈریے رہے ہیں۔ ہاں، نبی کہاں سے، علم کہاں سے ان کے پاس؟ تو بکریوں کے چرواہے۔ اللہ کی اپنی منوپلی ہے، اٹھا کے اللہ نے ایک دیا اور اللہ تعالیٰ نے سب کا سردار دیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ بس نبی کے آنے کی خوشی تو تھی، لیکن اپنا والا نہیں ہے، یہ غم تھا۔ یہودیوں کو غم تھا،
ہمارا اسحاقی نہیں آیا، ہمارا بنی اسرائیلی نہیں آیا، یہ بکریوں کے چروائے ان میں سے پیدا کر دیا۔ یہ ہم نبی کے کو مانیں گے لیکن اس نبی کو نہیں مانیں گے، کیوں؟ ہمارے خاندان کا نہیں۔ ساری دنیا میں جب کئی جھگڑے دیکھو تو وہ چچیرے ممیرے اور خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں جو امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہوگا؟ اسرائیل کے بچوں، بنی اسرائیل کو بڑے پیار سے اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر۔ اللہ نے ان پر احسان کیے تاکہ حق کے نعمت سمجھ کر ایمان لانا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے اس یاد کرنے کے مراد بتلاتے ہیں اللہ۔ یاد کرو کا مطلب کیا؟ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، مجھ سے تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو، یعنی تم نے جو توریت میں مجھ سے عہد کیا تھا، تورات کے اندر عہد ہے یہ بنی اسرائیل کا، جس کا بیان قرآن کی اس آیت میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور تحقیق کے لیا اللہ نے، میثاق بنی اسرائیل کا وعدہ عہد، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بھیجا ان میں سے بنی اسرائیل میں سے 12 نقیبہ، 12 مانیٹر، 12 قائد بھیجے ہم نے، 12 رہبر بھیجے، وہ بنی اسرائیل کے 12 بیٹے تھے۔ تو اللہ عہد لے چکے تھے کہ دیکھو تم سارے نبیوں کی ہمیشہ بات مانو گے، اور خاص طور سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، تم میرا عہد پورا کرو گے، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی میں نے جو تم سے عہد کیا تھا ایمان لانے پر، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو کیا کروں گا میں؟ تمہارے تمام گناہوں کو دھو دوں گا۔ اور صرف مجھی سے ڈرو، اللہ فرماتے ہیں، اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو، اپنے عام پبلک سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا، وہ تم پر بھروسہ نہیں کریں گے اور ان سے آمدنی بند ہو جائے گی، یہ چکر میں مت پڑو۔ جو بھی بڑے چودھری رکتے ہیں، آج تک دنیا کی پرمپرا ہے، وہ دکشنا ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، آمدنی رک جائے گی، اور جے جے کار کرنے والے ہمارے مخالف ہو جائیں گے، اس لیے حق کو چھپاتے ہیں اور وہ ان لوگوں اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے۔ تو اپنے عوام معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کا اعتقاد نہ رہے گا، آمدنی بند ہو جائے گی، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، ایسی حالت میں کہ یہ کتاب جھٹلانے والی نہیں ہے، تمہاری کتابوں کو حقیقت بتلانے والی ہے۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ثبوت یہ ہے، اور اللہ کے نبی محمد اللہ کے سچے نبی، اس کا ثبوت یہ ہے۔ نبوت اپنے پہلے والوں کی تصدیق کرتی ہے، بادشاہت اپنے پہلے والوں کی مخالفت کرتی ہے۔ بادشاہ پہلے بادشاہوں کا نام مٹاتا ہے، ان کے مجسمے گراتا ہے اور ان لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، اور جو حق والے ہوتے، نبی ہوتے، رسول ہوتے، ہمیشہ پہلے کی کتابیں سچ تھی یہ کہیں گے، پہلے کے انبیاء رسول سچ تھے یہ کہیں گے، اور اپنے آپ کو ان سے چھوٹا بتلائیں گے۔ اللہ کے نبی کی بے شمار مثالیں ہیں کہ لوط علیہ السلام مجھ سے بہتر تھے، نوح علیہ السلام مجھ سے بہتر تھے، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے ان کی عزت بڑھانے کی۔ تو یہ یاد رکھو کہ نبوت کا راستہ یہ ہے کہ پہلے والوں کے کام کو سراہا جائے گا اور ان کی ہمت افزائی کی جائے گی، اس کو صحیح بتلایا جائے گا، اپنے کو چھوٹا بتایا جائے گا، اور بادشاہوں کا طرز اور طریقہ یہ ہے پہلے والوں کا نام مٹایا جائے گا اور اپنا جھنڈا اونچا بتایا جائے گا۔ اس لیے قرآن کا انداز ہمیشہ یہ ہے کیا کہ اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن پر، ایسی حالت میں کہ یہ قرآن سچ بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے۔ تورات سچی کتاب ہے، انجیل سچی کتاب ہے، یہ بتلانے والی، یعنی تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ اچھا، تو آج جو تورات اور انجیل ہے وہ تو 100% بالکل بکواس اور بوگس ہو چکی، اس میں تو سب لوگوں نے گھسیڑ دیا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ جو سچی تورات تھی اس کی تصدیق قرآن کرتی ہے کہ موسیٰ بھی سچے، ان کی کتاب بھی سچی، عیسیٰ بھی سچے، ان کی کتاب بھی سچی،
رہ گئی بات یہ کہ اس میں جو تحریفات عدلی بدلی ہو گیا تو وہ خود تورات و انجیل ہونے ہی سے خارج ہے، وہ تورات انجیل ہے ہی نہیں تو اس کی تصدیق قرآن پر لازم بھی نہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اور مت بنو تم پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اے یہودیو تم مدینہ میں ہو اس وقت، تم کو چاہیے تصدیق کرو، تم اس کے انتظار میں اپنا وطن ملک شام چھوڑ کے مدینہ میں آ کے بس گئے تھے، لہذا تم پہلے انکار کرنے والے قرآن کے مت بنو، یعنی تمہیں دیکھ کر جو دوسرے لوگ بھی انکار کریں گے۔ یہودیوں نے انکار کر دیا، وہ تو کتاب والے پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، عیسائیوں نے انکار کر دیا، وہ تو کتاب والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر تم کو دیکھ کر انکار کریں گے دوسرے لوگ، ان سب میں اول بانی انکار و کفر کے تم ہوں گے، اس لیے قیامت تک ان کے کفر کا اور ان کے انکار کا وبال بھی تمہارے نام اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آگے آئے گی اس کی تشریح۔ اور مت لو بمقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر، یعنی میری آیتوں کو چھپا رہے ہو اور تھوڑے تھوڑے پیسے وصول کر رہے ہو، خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر یا ان کو بدل کر یا چھپا کر عوام الناس سے، دنیا سے ذلیل و قلیل کو وصول مت کرو، جیسا کہ ان کی عادت تھی جس کی تصحیح آ گیا تھی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مخلوط مت کرو، ملاؤ مت حق کو باطل میں ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو کہ حق چھپانا بری بات ہے۔ دیکھو قرآن ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہونے کی علامت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کے ذکر سے شروع کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قرآن کاہے کی کتاب ہے؟ ارے بولو نا، تم مانگتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، تو کہا ذالک الکتاب، یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن پڑھو، اس پہ عمل کرو، ہدایت مل جائے گی۔ قرآن چھوڑو گے اور مانگتے رہو گے زندگی بھر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو قرآن کو ہدایت کی کتاب بتایا، پھر اس کے بعد اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے مگر اس سے نفع صرف کون اٹھائے گا؟ ھدی للمتقین۔ کیا بتایا تھا؟ نفع کون اٹھائے گا اس سے؟ تقوی والے لوگ۔ اس کے بعد ان لوگوں کے عذاب شدید کا ذکر فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان میں ایک طبقہ تو کھلا کافر ہوگا، مشرک ہوگا، یہ بتایا۔ دوسرا طبقہ کون ہوگا؟ منافقین کا ہوگا، منافقین کا ہوگا، یہ بتایا کہ تینوں طبقوں کو خطاب کر کے کافر، مشرک اور منافق، تینوں کافر نے ہم کو ماننا ہی نہیں، انکار اللہ اور قرآن کا رسول کا۔ مشرک اللہ کو تو ماننا ہے لیکن اللہ اکیلا اتنے سارے کام کیسے کرے گا؟ اب بارش کا الگ ایک بت ہے، وہ مدد کرتا ہے اللہ، ایسے ہی بچے دینے والا ایک الگ ہے۔ تو اللہ کو ماننا، ساتھ میں دوسرے کو شریک کرنا، یہ دوسرا طبقہ ہوا کون؟ مشرک۔ اور تیسرا منافق، اوپر سے مسلمان اندر سے کافر۔ یہ تینوں طبقوں کو خطاب کر کے اللہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تاکید کی تھی کہ میری عبادت کرنا، اور قرآن مجید کے اعجاز کا ذکر کر کے سب کو دعوت دی ایمان کی۔ پھر تخلیق آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر کر کے ان پر اصلیت اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ واضح کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر اوپر آیا، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک تو بت پرست تھے اور دوسرے مشرکین محض جو محض باپ دادوں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے اور کوئی علم قدیم جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے جیسے عام اہل مکہ، اسی لیے قرآن نے ان کو امیین کہا۔ دوسرا طبقہ کون تھا کافروں و مشرکوں میں؟ وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے، یہود نصارہ، پہلی آسمانی کتاب تورات انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، پڑھے لکھے تھے، ایجوکیٹڈ تھے اس زمانے کے یہ لوگ، مشرکین کی طرح امی نہیں کہ ان پڑھ نہیں تھے، عیسیٰ لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ پر نہیں، اور ان کو یہود کہا۔ بعض عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی معصوم نہیں مانتے تھے بلکہ ولد الزنا مانتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ باپ نہیں ہے تو ارے ان کے باپ نہیں ہے تو کون ہے؟ ولد الزنا، نعوذ باللہ، حرام کی اولاد بولتے تھے یہودی لوگ عیسیٰ علیہ السلام۔
تو معصوم نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے، عیسائی۔ ان دونوں کو قرآن میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا، کتاب والے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب تورات یا انجیل پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں معزز اور قابل اعتماد۔ آج بھی کتنا بھی برا ہو، لیکن اگر اس کے پاس دنیا کی بھی ڈگری ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ذرا پڑھا لکھا ہے، تو اس کی تھوڑی بہت عزت تو ہوتی ہے کہ بھائی اپنے کو تو وہ بھی نہیں آتا جو ان کو آتا، وہ حال تھا ان کا۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز قابل اعتماد مانے جاتے تھے، ان کی بات پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ راستے پر آ جائیں تو دوسرے کے مسلمان ہونے کی توقع بڑھ جاتی تھی۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، سورتیں پورے قرآن میں 2 ہیں۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو وہاں جو آیتیں سورتیں نازل ہوئی ان کا نام کیا ہے؟ مکی۔ اور جو صورتیں کہاں نازل ہوئی مدینہ میں ان کا نام ہے مدنی۔ مضمونوں سے بھی سمجھ میں آتا ہے یہ کہاں کیا ہے۔ اس لیے مشرکین منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت سے اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ 40ویں آیت شروع ہو کر 130 آیت، یعنی پہلا پارہ ختم تک انہی لوگوں سے خطاب ہے۔ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے پڑھے لکھے، اے عبداللہ کی اولاد، اے نبی یعقوب کی اولاد، نبیوں کی اولاد۔ پیار سے اللہ نے پکارا اور یاد دلایا تم شریف خاندان کے لوگ ہو، تم کتاب والے لوگ ہو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم نبیوں والے لوگ ہو، جس میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کے خاندانی شرافت، ان سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ تعالیٰ کی مسلسل نعمتوں کا ذکر کیا گیا، پھر ان کی بے راہی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا۔ اب تم بگڑ گئے، پہلے تم اچھے تھے، اب بگڑ گئے ہو، اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی کہ پھر یہ محمد ایمان لائے ہیں، دین لائے ہیں، ان کی بات مان لو۔ ان میں سے پہلی 7 آیتوں میں اجمال ہے، جن میں 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال صالحہ کی تلقین۔ اس کے بعد بڑی تفصیل سے اس کو خطاب کیا گیا۔ تفصیلی خطاب کے شروع میں بالکل ختم پر یہ اہتمام ہے کہ یا بنی اسرائیل فرما کر انہیں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام کو مؤثر بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کیا ہے؟ میں نے کہا عبرانی لفظ ہے، اس کے معنی عبداللہ ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور میں بتا چکا کسی نبی کا ڈبل نام نہیں ہے۔ اگر ہے اللہ کے رسول کے بعد ڈبل نام کسی کا تو کس کا ہے؟ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اچھا، یا بنی اسرائیل کیوں کہا؟ یا بنی یعقوب کہہ سکتے تھے، دوسرا والا نام کیوں چنا؟ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ۔ جب تم عبداللہ کے بندے بیٹے ہو تو تمہیں تو اللہ کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ خیال کرنا چاہیے، عبادت گزار بننا چاہیے۔ پورا کرو تم میرے عہد کو۔ تورات میں وہ عہد ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا لیا؟ بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، 12 ان میں نقیب بھیجے وغیرہ۔ ان میں سب سے اہم معاہدہ جو لیا اللہ نے وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، جن میں ہمارے نبی نیز نماز، زکوٰۃ، صدقات بھی اس میں شامل۔ خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور کا مکمل اتباع ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا اس عہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اے بنی اسرائیل، پورا کرو وہ اقرار جو تم نے کیا تھا، میں بھی پورا کروں گا اپنا اقرار۔ کیا پورا کرو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، ان کی بات مانو۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی اس آیت مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا کروں گا میں؟ کیسے عہد پورا کروں گا؟ گناہ معاف کروں گا اور جنت میں داخل کروں گا، تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل، تم میرا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا پورا کر دو، میں اپنا عہد تمہاری مغفرت جنت کا پورا کروں گا۔ اس سے ڈرو، یہ جو ایمان نہیں قبول کر رہے ہو نا مدینہ کے اندر اور آگے پیچھے ہو رہے ہو، اس لیے کہ میرا ڈر نہیں، حق جانتے ہوئے بھی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ نہیں مان رہے ہو۔
تو مجھی سے ڈرو اور عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، اور جب بھیڑ چھٹ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ دکشنا بند ہو جائے گا، مین پاور آئے گا، منی پاور لائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ ساری دنیا میں یہی چوتراہٹیں چل رہی، وہ سیاست ہو کہ دینی سیاست ہو، ہاں وہ نئی کوئی جماعت ہو یا پرانی کوئی جماعت ہو یا مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہمارے مجاور لوگ ہو یا اور کوئی تنظیم کے بانی مبانی لوگ ہوں جن کے کوئی ممبر ہو، جو بھی ہو، حق وہاں پر چھپایا جاتا ہے جہاں اللہ سے زیادہ مخلوق کا ڈر ہو کہ یار اپنا لگا بندہ ایک سسٹم بن گیا، 100 ممبر یا 1000 ممبر یا لاکھ ممبر اپنے ہو گئے ہیں اور 1 روپیہ بھی آیا تو 1 لاکھ روپیہ جمع ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا اپنے کی بھیڑ چھٹ جائے ناراض ہو کے یہ چلے گئے، مین پاور چلا گیا تو منی پاور جائے گا، اور منی پاور اگر چلا گیا تو پھر ہم پلیں گے کیسے؟ اس لیے حق چھپاؤ، اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا کی بیماریوں کو بتلاتا ہے۔ مجھے نہیں کہا کہ خالی تم میرا عہد پورا کرو، مجھے سے ڈرو، ڈرنے کے ساتھ بتایا، وجہ بھی بتا دی کہ مجھے سے ڈرو اور پبلک سے مت ڈرو کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ اب آگے چلیے امت محمدیہ کی ایک خاص فضیلت بتائی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو جب اللہ نے اپنی نعمت احسانات یاد دلا کر اپنی اطاعت کی طرف دعوت دی اور امت محمدیہ کو جب اس کام کے لیے دعوت دی تو احسانات انعامات نہیں گنائے بلکہ اتنا کا فذکرونی اذکرکم، اے امت محمدیہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، میں نے تم پر احسان کیے، میں نے تم سے عہد کیے، سب یہ اس امت کی عزت ہے اللہ کی، یعنی تم مجھے یاد کرو میں یاد رکھوں گا۔ اس پہ امت محمدیہ کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے، ان کا تعلق محسن و مرید سے بڑا واسطہ ہے، یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے وہ احسانات پہلے دیکھتے ہیں پھر محسن کو مانتے ہیں، اور یہ ڈائریکٹ محسن کو پہچانتے ہیں۔ ایفا عہد واجب ہے، عہد شکنی حرام ہے، یہ بھی ایک سبق ملا۔ اس آیت سے معلوم ہوا عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ جو عہد کریں گے نا ہم آپس میں، جو آج کھیل بن گیا ہے مسلمانوں میں، کیا بن گیا؟ ہاں وعدہ توڑنا مسلمانوں کے کھیل بن گیا ہے، وعدہ کرنا توڑ دینا، پیسے لینا اور پھر اس کے بعد میں نہیں لینا، وعدہ کرنا اس کے خلاف کرنا اور اس کا کوئی نوٹس بھی نہیں لینا، اس کو برا بھی نہیں سمجھنا، حرام ہے حرام۔ ہم خنزیر کھانا حرام سمجھتے ہیں، ہم شراب پینا حرام سمجھتے ہیں، ہم منہ کالا کرنا حرام سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے کہ میں نے فلانے سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ میں نے پورا نہیں کیا۔ ہمارا علم ایسا ہے کہ ایک صاحب دیکھتے تھے کس کے پاس سے لے رہے ہیں، غیرے کے پاس سے لے رہے تھے۔ ایک صاحب گئے ایک گاؤں کے اندر محدث کے پاس حدیث لینے کو، وہ جناب ذرا بے فکر تھے اور وہ ایسا اپنا جھولا یا کوئی ایسا جھولا پکڑ کے اپنا دامن پکڑ کے گھوڑے کو قریب کر رہے تھے، آ آ آ آ، اور وہ جب نزدیک آیا تو اس کو پکڑا اور دامن چھوڑ دیا انہوں نے، وہ جھولا چھوڑ دیا، اس میں جھانک کے دیکھا انہوں نے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہیں سے واپس ہو گئے۔ انہوں نے کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہاں سے آیا ہے ہمارا یہ علم، بہت احتیاط کے ساتھ۔ تو فرما رہے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد و معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفو بالعقود، جو کمٹمنٹ کر لیتے ہو آپس میں اس کو پورا کیا۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی، جس کو آج کھیل سمجھ رہا مسلمان، عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا، اس کے اوپر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی بڑا جھنڈا بلند ہوگا، اس طرح اس کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں روایت سعید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ اور ہم جس جگہ اس وقت ہیں ہمارا کوڈوا، اس میں یہ چیز عام ہے۔ کسی میٹر میں میری آئی سے ملاقات ہوئی،
کہ وہ فلانے نے شروع میں تو پیسے لے لیے اور وعدہ کیا کہ میں یہ ریٹ سے تم کو یہ فلیٹ دوں گا، اتنے 1000 اسکوائر فٹ دوں گا، لیکن اب وہ بلڈنگ بن جانے کے بعد میں اس نے وہ فلیٹ دوسروں کو بیچ دیے۔ بھلے صاحب کونڈوا میں 80% یہی چل رہا ہے اور 20% لڑکیوں کے لفڑے ہیں، باقی کرپور ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ کیسے دور ہوگی یہ چیز؟ ایک ایک طے کرے، مر جائیں گے لیکن پہلے وعدہ نہیں کریں گے، وعدہ کریں تو پھر مر جائیں گے لیکن وعدہ پورا کریں گے۔ 1 سے 2 ہوں گے، 2 سے 3 ہوں گے، 3 سے 4 ہوں گے، اس طرح معاشرہ بنے گا۔ تو ہم تو طے کر لیں کہ کسی سے، بیوی سے، بیٹے سے، بیٹے تو پاس ہو جہاں 10ویں میں تو جہاں پاس ہوا میں نے تیرے کو ایک موٹر سائیکل دے دی، وعدہ کیا ہے تو پورا کرو، کہیں سے کرو لیکن کرو۔ ہاں ہم بچوں کے ساتھ بہت جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے بچے بھی جھوٹے پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں تو بیویاں بھی جھوٹی ہیں۔ ہم اس کو نعوذ باللہ تھکا لگاتے ہیں، وہ ہم کو تھکا لگاتی ہے۔ نہیں، مسلمان پہلے وعدہ نہیں کرتا، وعدہ کر لے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کا ہر عمل دعوت ہے، یا تو اچھائی کی دعوت ہے یا برائی کی دعوت۔ تو دیکھو صاف کہہ دیا کہ حرام ہے وعدہ توڑنا، اور جھنڈا گاڑ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ وعدہ خلاف ہے۔ دنیا سے دور سے دیکھیں گے لوگ، بولیں گے یہ کون؟ یہ وعدہ خلاف ہے، یہ وعدہ خلاف ہے، یہ وعدہ خلاف ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، انسان جہاں جا کے نہیں پرہیز کرے گا۔ جو شخص کسی گناہ یا ثواب کا سبب بنتا ہے اس پر بھی کرنے والوں کا گناہ یا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ جو صحیح اچھے کی رہبری کرے گا، بس رہبری کیا اس نے، ہٹ گیا، اب وہ زندگی پر جتنی اچھائیاں کرے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا کرنے کے بعد، یہ رہبری کرنے والے کو بیٹھے بٹھائے اس کا شیئر ملتا رہے گا۔ ایسے کسی نے اگر برائی میں راستہ بتلایا تو پھر اس کا گناہ ہوتا رہے گا۔ آدم کے پہلے بیٹے جو قاتل تھا قابیل، ساری دنیا کے قاتلوں کا گناہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ہم اس کو دیتے رہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ڈیلی بڑھ نہیں سکتے۔ یہ کہاں سے بتایا؟ اول کافر میں، کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو۔ کہا نا یہودیوں کو تم محمد پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، قرآن پر، اور تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ یہ ایک تو انکار کرنا اور ایک پہلے انکار کرنے والے بننا۔ کافر ہونا خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے۔ مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس طرف ہے جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا اس کا وبال اس شخص پر پڑے گا، اس کا وبال اس شخص پر پڑے گا، اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اس طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا اور اس کا عذاب کئی درجہ بڑھ جائے گا۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے ان سب کا گناہ ان لوگوں پر بھی ہوگا، اور اس شخص کو بھی جو اس طرح دوسروں کے لیے نیکی کا سبب بنے گا تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا کہ ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی اس شخص کو بھی ملے گا، اس کے نام اعمال میں بھی ہوگا۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ بنی اسرائیل سے کہا، کیونکہ چودھری تھے، جو مکھٹ ہوتا ہے، مکھیا ہوتا ہے، اس کو چودھری کہتے ہیں، تو کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو نبی حق ہے، قرآن حق ہے، تم نہیں مان رہے، تم چھپا رہے، کیوں؟ تمہاری لگی بندی سوسائٹیاں ہیں، ممبرز ہیں، منی پاور ہے، مین پاور ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو آیت میری آیات کے بدلے میں قیمت لینا، تھوڑا سا دکشنا لینا اور ہدیہ لینا اور پھر جو چھپا دینا، یہ بالکل مت کرو۔ مطلب آیتوں کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں کے پیسے لیے جائیں، یہ فعل باجماع امت حرام۔ آج بھی کوئی مولانا اگر ایسا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیت حدیث کو توڑ مروڑ کے دکشنا لیتے ہیں اور اس کا کچھ غلط مطلب امت کو بتا کے گمراہ کرتے ہیں تو وہ مجرم ہے اور وہ حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کے پاس پکڑ دو۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہے آیتوں کو چھپا کر۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیت کو چھپایا نہیں اور اسی طریقے پر امت کو گمراہ نہیں کیا، لیکن قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا،
تراویح پڑھائی، اور اسی طریقے پر کہیں جا کر کسی نے سورہ بقرہ پڑھ دیا، کہیں کسی کی قبر پر بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ دیا، کسی سیٹ صاحب نے اپنے باپ کی قبر پر آپ 40 دن تک سورہ بقرہ روزانہ پڑھتے رہو یہ طے کر دیا، کہیں مکتب پڑھا رہے ہیں مکتب میں قرآن پڑھا دیا، ایسے ہی تراویح میں پڑھا دیا، اسی طرح نماز کے اندر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اب اس کی اجرت جائز ہے کہ نہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ان میں سے بعض جائز ہے بعض ناجائز ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیت صحیح بتلا کر پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں ہے۔ خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہائے امت کا اس میں اختلاف ہے۔ 3 امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور چوتھے امام امام ابو حنیفہ۔ یہ تینوں امام جو پہلے میں نے گنائے یہ کہتے ہیں کہ ہاں اجرت لینا، قرآن سکھانے کی اجرت لینا، مکتب میں یا مدرسے میں قرآن پڑھانا، قرآن کے علوم پڑھانا اور اس کا معاوضہ لینا، پگار لینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ناجائز، امام ابو حنیفہ نے منع فرمایا تھا، اور بعض دوسرے ائمہ نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا مت بناؤ، قرآن کو روٹی روزی کمانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو پکڑا امام ابو حنیفہ نے اور کہا کہ نہیں، قرآن پڑھانے کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔ اور ائمہ ثلاثہ نے پہلے سے کہا، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کہ نہیں جائز ہوا۔ لیکن جب حالات دیکھے کہ پھر کوئی اس طرف آنے کو تیار نہیں، قرآن پڑھانے کو تیار نہیں، تو پھر متاخرین علماء جو تھے، یعنی آخری زمانے کے، ہمارا زمانہ اسی زمانے میں آج سے 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے جو علماء تھے ہمارے حنفی علماء بھی، انہوں نے بھی ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا پہلے۔ ہاں تم پڑھاؤ گے نہیں پڑھاؤ تم کو اتنا ملے گا، جو عالم لوگ تھے۔ اب ہر جگہ اسلامی نظام ختم ہو گیا ہے، کہ آج اسلامی نظام ختم ہو گیا، ہندوستان میں تو نہیں ہے نا اسلامی نظام، بیت المال نہیں ہے۔ تو اب اسلامی نظام ختم ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ اب یہاں ان کو معاوضے اور وظیفے نہیں مل رہے ہیں، عموماً کچھ نہیں ملتا۔ یہ اگر اپنے معاش، اب کیا کریں گے، یہ بال بچے پالنے کے لیے یہ پڑھانا چھوڑیں گے، کمانے کو دوسری طرف جائیں گے، کپڑا، زمینوں کا لین دین، لوہا بیچنا، کانٹریکٹر بننا اور بڑھئی بننا، یا اگر اپنے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں گے تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے، قرآن بھی گھنٹے 2 گھنٹے نہیں چاہتا، بلکہ یہ بھی دن بھر چاہتا ہے، اور اسی طریقے پر وہ دنیا کمانا وہ بھی دن بھر چاہتا ہے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کو بضرورت جائز قرار دیا۔ کس نے؟ وہ جو منع کرنے والے امام ابو حنیفہ تھے، انہی کے ماننے والے بعد کے لوگوں نے، فقیہوں نے کہا کہ پہلے کے 3 امام تو جائز بولتے تھے، اب ہم بھی جائز بولتے ہیں، جیسے ان کے پاس دلیل ہے وہی دلیل پر ہم بھی جائز بولتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ ہے، ہماری شریعت میں ہٹ دھرمی نہیں، وہ ہمارے یہاں کی ہٹ دھرمی ان میں نہیں تھی۔ بھائی امام ابو حنیفہ نے فرمایا ٹھیک ہے، امام شافعی نے وہ فرمایا تھا، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہوئے بھی ہم امام شافعی کا قول لے لیں گے عمل کرنے کے لیے، کیوں؟ تمام اماموں نے قرآن و حدیث سے ہی اپنا مسلک ایجاد کیا ہے۔ تو بعد کے فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ یہ جائز ہے، آج جائز ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا، آج کل اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ آگے ایک بات ہے، میں نے 2-3 چیزیں بتائی، یہ ہوا خالی قرآن کا پڑھنا پڑھانا، مکتب ہو مدرسہ ہو کہیں۔ ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت لینا باتفاق جائز نہیں ہے، یہ تمام علماء کہتے ہیں۔ قرآن خوانی، آؤ ہمارے یہاں قرآن پڑھ دو، یا مدرسے کے اندر تم قرآن پڑھ دو، اور ہمارے مرحوم ہیں ان مرحوم کو کیا کرو، ثواب پہنچا دو۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرآن پڑھا پہنچا دیا۔ سورہ بقرہ قبر پر جا کر 40 دن پڑھو، ٹھیک ہے پڑھ لیا، اس کی اجرت جائز نہیں، اس
کی پگار جائز نہیں. میں پڑھتا تھا 17 سال عمر تھی وہاں کرناٹک نپانی میں تھا, تو یو پی کے علماء اس وقت بہت آتے رہے حافظ لوگ, اعلان پہ اعلان ہوتا تھا مسجد میں, ہمارے پاس صرف اب 50 قرآن رہ گئے ہیں, ایک قرآن کی قیمت 50 روپیہ ہے, اب تک کے 350 قرآن ہم دے چکے ہیں, اخیر کے 50 بچے, جس کو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا ہو جلدی سے آ کے بکنگ کر لیں. وہ ختم ہو گیا, میں کرا ہی پڑھا رہا تھا, وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کہا ابھی ہم نے یہ 2 دن کے اندر اور 100 قرآن پڑھ لیے ہیں, اب جس کو بکنگ کرنا ہو آئے. تو یہ جو علماء کہاں پکڑ کے رکھتے ہیں یہ جائز ہے نہ, اس کی وجوہات ہوتی ہے, ورنہ بغیر بریک کی گاڑی ایسی دوڑتی ہے کہ پوچھو مت, ایکسیڈنٹ بھی بھیانک کرتی ہے. تو قرآن بیچے جا رہے ہیں, ناجائز ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ آپ جو پڑھا رہے ہیں, مولانا جو پڑھا رہے ہیں, وہ ایک ٹو ٹیچ ہے, پڑھانا ہے, تدریس ہے, لیسن ہے, وہ ایک علم کو منتقل کرنا ہے, اس میں وقت لگانا ہے. اور یہ کہ میں سورہ بقرہ شروع کروں, پڑھوں, سورہ یاسین پڑھوں, اور اسی طریقے پر قرآن پڑھوں, اور میں سورہ رحمان پڑھوں, تو یہ میری پرسنل عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت بیچنا جائز نہیں. آپ سمجھے؟ اپنی عبادت بیچنا وہ جائز نہیں, لیکن ٹو ٹیچ, پڑھانا, علم کو منتقل کرنا, اس میں اپنی صلاحیت کو لگانا, وہ الگ چیز ہے. اس لیے اس کو مجبوراً اس کی اجرت کو جائز قرار دیا. علامہ شامی نے در مختار کی شرح میں اور اپنے رسالہ شفاء العلیم پہ بڑی تفصیل قوی دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متاخرین فقہا نے جائز قرار دیا, اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت تھی جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام ختم ہو جاتا. اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے موقع پر محدود رکھو. اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھوانا اجرت کے ساتھ پگار طے کر کے 500 1000 روپیہ حرام ہے. کر رہے ہیں بہت سے ہمارے مولانا, بہت سے حافظ لوگ کر رہے ہیں. وہ بھی بیچارے مسلمان, چونکہ خود کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اور ماں کے باپ کے فرما بردار بننا, ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. دیکھو ہم نے ایک مولانا رکھ لی ہے, روزانہ سورہ بقرہ آ کے پڑھتے ہیں, چل رہا ہے سلسلہ, مولانا کا بھی کام چل رہا ہے. تو یہ طے شدہ ناجائز ہے. اب ہم نے بھی قرآن خوانی بیت العلوم میں جاری رکھی, وہ بھی سن لو اچھی طرح, بلکہ لکھا ہوا بھی یہاں قرآن خوانی ہوگی. کچھ لوگ ہیں جو صرف قرآن خوانی ہی کے لیے بچے جمع کر کے ایک مدرسہ چلاتے ہیں. ان کا مقصد ہی صرف یہ کہ قرآن خوانی کے نام پر بچے پلتے رہیں گے, لا کے کہیں سے رکھیں گے, اور اس طرح تعلقات بڑھا کر کے غلط مسلک کی ترویج کریں گے. فل فارغ ہے, ان کے یہاں کچھ پڑھنا پڑھانا فل فارغ. ہاں ابھی صبح, دوپہر, شام, اسی کے. اس میں ہمارے جو صحیح مسلک کے لوگ ہیں ان کو بھی قرآن سے محبت ہے. ہونا تو یہ چاہیے ہر ایک قرآن نماز کے بعد پڑھے اپنا, یا کسی بھی وقت پڑھے, روزانہ ہماری مائیں پڑھیں گھر کے اندر, اور پھر وہ اے اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچاتے, میرے ابا کو پہنچاتے, یہ طرح صحیح تو یہ ہے. لیکن ان کو بھی توفیق نہیں. تو گھر کبھی نئے گھر میں اگر وہ منتقل ہوتے ہیں, یا یہ کہ کوئی مر جاتا ہے, کچھ ہوتا ہے, تو دل کے دلاسے کو وہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو بھائی قرآن خوانی کرا دو. تو اب وہ کہاں جائیں گے؟ اگر میں اس کو کھول کے نہ رکھوں کہ بھائی ہمارے یہاں آپ کو قرآن خوانی کے لیے بچے مل جائیں گے, ایڈجسٹ کریں گے ٹائم, پڑھائی کے علاوہ دوپہر کو 12 بجے سے لے کے 2 کے بیچ میں, شام کو عصر سے مغرب کے بیچ میں بھیجتے ہیں ہم لوگ, لیکن کبھی بھی اجرت نہیں. آپ بولو تو یہی پڑھا دیں گے, اور آپ بولو تو گھر بھیج دیں گے. کھانا کھلاؤ تب بھی بھیجیں گے, نہیں کھلاؤ تب بھی ہمارا پورا کالم ہے, کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے, نہیں کھلائیں گے, کوئی بات نہیں. پھر کوئی دیتا ہے خوشی سے, لے لیا 500 کی پوتی بنا دی, کسی نے 200 بنا دی, اور کسی نے بولا نہیں, کوئی بات نہیں. پگار کا مطلب اڑا نڑا کے لینا. کیا کرنا؟ یہ چیز جو بڑھتی ہے تو بہت آگے بڑھتی ہے. ممبئی کے اندر 20 سال پہلے میں تھا تو دیکھا کہ وہاں پر ایسا تھا کہ باقاعدہ ٹی وی میں روزانہ بیٹھی ہوئی ہے, بھائی کھاتے ہیں, چل رہا ہے, چلو نیاز کا کھانا ہے, نہیں بالکل نہیں. 4 پہلے سے لائن میں ہیں, 4 جگہ ایک وقت میں, دوپہر کو 4 جگہ جانا ہے. پھر کہ نہیں تمہارے یہاں آئیں گے, خالی ایک دیوالا لیں گے, ہاتھ لگائیں گے, لیکن اتنا روپیہ لگے گا تو آئیں گے, نہ تو نہیں آئیں گے. تو ہے سلسلے چل رہے ہیں.
خیر جو قبرستانوں پر پڑھتے ہیں قرآن اور اس کی اجرت لیتے ہیں یا اپنے آفسوں میں آ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ پڑھنا جائز ہے لیکن اڑا نڑا کے اس کی اجرت لینا، اجرت کے لیے پڑھنا ناجائز ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جو جائز ہے مدرسوں میں اور مکتبوں کے اندر جو جائز ہے اس میں بھی میرے جیسا آدمی یہ کہتا ہے اصل روح اسلام کی جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی دین کے کسی بھی شعبے میں اجرت مت دو۔ تفسیر بیان کر رہے ہو، اجرت مت، تم بے نیاز رہو، کیونکہ دین بکتا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، ہم کو کرنا ہی ہے، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ تو اگر کچھ مجبوری میں مولانا لوگ لے بھی لیتے ہیں، امام لوگ کچھ لے بھی لیتے ہیں، تو اس کو اس کی اجرت نہ سمجھے، اس کا بدل تو اللہ دیں گے۔ ہاں ہم چونکہ دوسرا کام نہیں کر سکتے، بمجبوری یہ 5,000 6,000 10,000 لیتے رہو، لیکن اپنے دل سے اس سے زیادہ اس قرآن کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ جتنا دام اتنا کام، جتنا دام اتنا کام۔ پھر اگر بغیر کسی رضا اور رغبت کے، بغیر کسی آس امید کے کوئی دے دے وے تو وہ ہدیہ ہے، اور اس میں بھی اپنا اختیار ہے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی ہے ہدیہ اگر کوئی دے دے، پہلے تو حضور نے فرمایا تحابو کہ تم ہدیہ آپس میں دیا لیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ اگر بغیر مانگے کسی نے کچھ دے دیا حلال طریقے پر ہدیہ تو انکار مت کرو، بعد میں مانگنے پر بھی اللہ نہیں دیتا۔ تو یہ بہت لمبی چوڑی تشریح ہے جو ذہن میں آ گئی۔ حق بات کو چھپانا، اس میں خلط ملط کرنا حرام۔ ابھی بتایا نا ان کو کہ تم لوگ کیا کرو، حق بات کو چھپاؤ، بتاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈ گڈ کر کے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے، جائز نہیں۔ اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔ مسئلہ واضح ہے، اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں حق کو چھپانے سے پرہیز کرنے کا ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، سن لیں کہ حق چھپایا نہیں۔ حضرت ابو حازم صحابی سلیمان ابن عبد الملک کے دربار میں، مسند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اور وہ کون تھا؟ سلیمان ابن عبد الملک۔ مدینہ طیبہ آیا، یہ لوگ رہتے تھے ملک شام میں، تو یہ آیا مدینہ طیبہ پہنچا، یہ عراق میں رہتے تھے، اور چند روز قیام کیا مدینہ میں۔ جب خلیفہ آیا، بادشاہ آیا، قیام کیا، لوگوں سے دریافت کیا مدینہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے اس سے پہلے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ ہے کہ کوئی ایسا صحابہ کے ساتھ رہنے والا؟ اب یہ صحابی تھے یا تابعی تھے یہ میں پکا نہیں کہہ سکتا، عنوان میں صحابی لکھ دیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کسی صحابی کی صحبت پہ؟ لوگوں نے بتلایا ہاں ابو حازم ہیں۔ سلیمان نے اپنا آدمی بھیجا، بلا آئے۔ سلیمان نے کہا اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی، بے وفائی؟ ابو حازم نے کہا آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی؟ سلیمان بادشاہ وہ کہہ رہا ہے مدینہ کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے، نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو کہے کہ بے وفائی، بادشاہ سے بات کر رہے ہیں۔ سلیمان نے جواب سن کر ابن شہاب زہری بہت بڑے محدث ہیں، ان سے کہا اور حاضرین کو دیکھا، یہ کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ امام زہری نے فرمایا ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی ہے۔ اس کے بعد سلیمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے۔ کہا ابو حازم یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں ہے۔ موت سے کیوں گھبراتا ہے آپ نے اپنی آخرت کو ویران کر دیا اور اپنی دنیا کو آباد کیا، اور آدمی کیا کرتا ہے؟ آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتا۔ سلیمان نے تسلیم کیا، صحیح کہا، اور پوچھا کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ ابو حازم نے کہا نیک عمل کرنے والا تو اللہ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسے کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کوئی بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جاتا ہے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑا،
جب حق بات کہو گے اور دل سے کہو گے تو پھر معمولی آدمی دکھے گا لیکن وہ اثر کر جائے گا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. سلیمان سن کر رو پڑا، بادشاہ ہے، اور کہنے لگا کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کی. جنت جہنم کون سی؟ ابو حازم نے فرمایا اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو. میرا عمل قرآن کے جیسا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں جو کہا ہے اپنے اعمال کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو تو پتہ لگ جائے گا. سلیمان نے دریافت کیا قرآن کی کس آیت سے یہ پتہ لگے گا؟ کون سی آیت ہے جو بتائے گی کہ میرا حشر کیسا ہونے والا ہے؟ فرمایا اس آیت سے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، بے شک نیک عمل کرنے والے جنت کی نعمتوں میں ہیں اور نافرمان گناہ گار یہ دوزخ میں ہیں. اب تم دیکھ لو تم نے نیکیاں کی کہ برائیاں. سلیمان نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی ہے، وہ بدکاروں پر بھی حاوی ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ڈائلاگ مارتا ہے مسلمان غفور الرحیم ہے، اور سب سے زیادہ نافرمان زیادہ ڈائلاگ مارتا ہے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے اللہ تعالیٰ. سلیمان نے پوچھا ہے ابو حازم اللہ کے بندوں میں سب سے عزت والا کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو مروت اور عقل سلیم رکھنے والے ہیں. ایک تو مروت ہے ان کے پاس، اور دوسری بات عقل سلیم صحیح سمجھ رہے. پھر پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا فرائض واجبات کی ادائیگی، فرائض اور واجبات ادا کرو اور حرام چیزوں سے کیا کرو؟ بچنا. یہ حرام چیزوں سے بچیں، یہ افضل ہے. پوچھا کون سی دعا زیادہ قبول ہے؟ فرمایا جس شخص پر احسان کیا گیا. دیکھو تم نے احسان کیا، جس شخص پر احسان کیا اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول. اس لیے کچھ نہ کچھ احسان کرتے رہو، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، روزداروں پر کچھ نہ کچھ دینا دلانا، روپیہ کیوں نہ ہو کرتے رہو. اس لیے کہ دل سے دعا نکلتی ہے اور وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. پھر دریافت کیا اچھا صدقہ کون سا افضل ہے؟ فرمایا مصیبت زدہ سائل کے لیے باوجود اپنے افلاس کے جو کچھ ہو سکے اس طرح خرچ کرنا، نہ اس سے پہلے احسان جتائیں نہ ٹال مٹول کر کے ایزا پہنچے. کیا مطلب؟ جو بیچارہ غریب ہے، مستحق ہے، ہم زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے باوجود اٹھا کے اس کو دے دینا، لیکن نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی بھی احسان جتنا. مانگے تو ٹال مٹول مت کرو اور پہلے احسان بھی مت جتاؤ. تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اب تک کتنا دیے تیرے کو، ہاں کتنا بھی ہاتھ ڈالو تو سکر نکلتا ہو، نہ جانے کیا 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 ڈائلاگ ہوتے ہیں. پھر دریافت کیا کہ کلام کون سا افضل ہے؟ اس نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا بات کون سی اچھی ہے؟ فرمایا جس شخص سے تم کو خوف ہو. دیکھو جس شخص سے تم کو خوف ہو یا جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو، یعنی اپنے کو کام بنانے کا ہے، اور امید وابستہ ہو، یہاں کام ہونے والا ہے، یا ڈر ہے یا امید ہے، اس کے سامنے بغیر کسی رو رعایت کے حق بات کہتے ہیں. اس کے سامنے حق بات کہنا ہے، یہ بات سب سے افضل. پوچھا کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار ہے؟ فرمایا وہ شخص جس نے اللہ کی اطاعت کے تحت کام کیا، ہمیشہ اللہ کی مانتا رہا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو، خود اچھا رہا، اچھائی کی دعوت دی. پوچھا مسلمان میں کون شخص بے وقوف ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنے کسی بھائی کی تو اس کے ظلم میں امداد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس ظلم میں مدد کر. جھوٹا ہے پھر بھی ساتھ دے رہے، جھوٹی گواہی میں ساتھ دے رہے، ناحق میں ساتھ دے رہے. بیٹے نے گناہ کیا پھر بھی اپنا بیٹا اس لیے ساتھ دے رہے. داماد بیچارہ مظلوم ہے لیکن بیٹی اپنی اس لیے زبردستی چڑھائی کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو فرمایا کہ جو ظلم میں اپنے بھائی کی امداد کرے، حاصل کیا ہوگا جانتے ہو؟ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنا دین بیچ دیا. یہ بیوقوف ہے. سلیمان نے کہا صحیح فرمایا. اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں پوچھا ہمارے باپ دادا کے بارے میں. یہ آیا پوائنٹ، یہاں بولنا بہت کمال ہے. ہمارے باپ دادا، بادشاہ گزرے تھے سر، ہمارے باپ دادا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو حازم نے فرمایا مجھے اس سوال سے معاف رکھے تو بہتر ہے، مت پوچھو. سلیمان نے کہا نہیں، آپ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ ہی صحیح ہمیں کہہ دیں. ابو حازم نے فرمایا امیر المؤمنین تمہارے آبا و اجداد نے تلوار کے زور پر لوگوں پر حکومت حاصل کی، زبردستی ان کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے.
کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ اب مرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ تم نے بزور شمشیر تسلط حاصل کیا، لوگوں کو قتل کیا، اور مرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اور لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بیٹھا ہوا تھا حاشیہ نشین چمچا، اس نے کہا بادشاہ کے مزاج کے خلاف ابو حازم کی اس بات کو سن کر کہا، ابو حازم تم نے بہت بری بات کہہ دی۔ ابو حازم نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، بری بات نہیں کہی بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے عہد لیا ہے حق بات لوگوں تک بتلائیں گے، پہنچائیں گے، چھپائیں گے نہیں۔ لَتُنَبِّئَنَّهُ نَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، حق بات تم لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں۔ یہی وہ بات ہے جس کے لیے یہ طویل حکایت امام قرطبی نے اس تفسیر میں یہاں ذکر کی ہے، اپنی کتاب میں ذکر کی ہے کہ دیکھو کیسے حق بات ابو حازم نے پہنچائی۔ سلیمان نے پھر سوال کیا، اچھا اب ہمارے صحیح ہونے کا راستہ کیا ہے؟ ہو گیا جو ہونا تھا، ہم سے بہت غلطیاں ہوں گی، لیکن اب درست ہونے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا تکبر چھوڑ دو، مروت اختیار کرو، حقوق والوں کو ان کے حقوق انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ سلیمان نے کہا ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ داؤ، آخری داؤ، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ سلیمان نے کہا اچھا آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے۔ فرمایا ہے ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کرا دو۔ ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت۔ سلیمان نے کہا یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ فرمایا مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مت ہو، ہم اس چکر میں لگے ہوئے۔ آخر میں سلیمان نے کہا اچھا میرے لیے دعا کیجئے۔ تو ابو حازم نے دعا کی یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان فرما دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی پر دین کے کاموں کی طرف اس کو لے آئے۔ بدعا نہیں کی۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ فرمایا مختصر یہ کہ اپنے رب کی عظمت و جلال اس درجے میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے۔ اتنا ڈرو اللہ سے کہ اس کے منع کی ہوئی جگہ پر نہ جاؤ، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پاوے جس کے طرف آنے کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو۔ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور ہدیہ کے ابو حازم کے پاس بھیجی۔ ابو حازم نے خط کے ساتھ واپس کیا۔ خط میں لکھا تھا اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کا معاوضہ ہے، میں نے جو کچھ تم کو نصیحت کی اس کا اگر بدلہ ہے، معاوضہ ہے، تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا ہر ہدیہ بھی نہیں چلتا، دیکھنا پڑے گا کس ہدیے میں دین خریدا جا رہا ہے یا دین خریدا جا رہا ہے۔ فرمایا نہیں اگر اس کا معاوضہ ہے تو یہ 100 گنیاں نہیں لیتا میں، خون خنزیر کا گوشت بہتر ہے۔ اور اگر یہ اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے، اس لیے آپ نے بھیجا ہے، تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر ان سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو حازم کے اس ارشاد کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا ہے، اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت اور عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس پر یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے۔